میں مریم نواز صاحبہ کے اس ایکشن کو اتنا کوئی غلط نہیں سمجھتا، شاید ان کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا۔ میں اتنا مارجن مریم نواز صاحبہ کو دے سکتا ہوں کیونکہ سی ایم کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے اسپتال کے ایم ایس نے ڈیزائن کیا ہے، کون سے نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کے سورسز سے کوئی خبر ہے، دفتر خارجہ پاکستان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ صدر ٹرمپ کا کسی بھی وقت، اور 17 تاریخ تک کہا جا رہا ہے یا کچھ اگلے ہفتے، کال آ جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیمی بروس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں پاکستانی صحافی نے سوال پوچھا عمران خان کی رہائی کے بعد، پہلی پریس کانفرنس، تو اس میں انہوں نے یکسر نظر انداز کیا اور انہوں نے بات ہی نہیں جانے دی۔ انہوں نے کون عمران، پتہ نہیں جو باڈی لینگویج، کون عمران خان، اچھا کوئی عمران خان، سانو کی ہمیں کیا لگے اس سے۔ السلام علیکم، میں امداد سنگ رو۔ تعویذ جعلی نکلے ہیں، معشوق گلے پڑ گیا ہے عمران خان کے۔ عمران خان کا معشوق امریکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تو محکمہ خارجہ کہ ترجمان نے عمران خان صاحب کی رہائی کے سوال کو ایسے مسترد کر لیا جیسے عمران خان نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک تو اس مدعے پر بات ہوگی، اور دوسرا اب انتظار ہو رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فون کریں گے۔ اب اس فون میں عمران خان کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ابھی تک جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اس میں اب ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے عمران خان میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک نیا محاذ پنجاب میں کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل انہوں نے ایک ایکشن کیا تھا اور اس ایکشن کا ری ایکشن ابھی اس طرح نظر نہیں آیا سامنے، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئیں جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، لیکن اب کچھ اور چیزیں پک رہی ہیں۔ وہ کیا ہو سکتی ہیں اور کیا پرابلم ہو سکتی ہے مریم نواز صاحبہ کی سرکار کو، اس پر بات کریں گے۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بری کر دیے گئے ہیں ایک اور مقدمے میں، ایک اور کیس میں۔ اور افسوسناک خبر یہ ہے ہم دوستوں کے لیے کہ ہمارے دوست ہیں علی چٹھا صاحب، احسن چٹھا صاحب، محسن چٹھا صاحب، ان کے والد احمدہ نگر کی معروف شخصیت سابق یوسی ناظم اور ڈیرے دار آدمی چودھری جاوید اقبال صاحب، ہمارے سی اور اسلام رائد صاحب کے وہ ماموں بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، احمدہ نگر جائیں یا پھر آپس میں یار دوست بیٹھیں، وزیر آباد سے، احمدہ نگر سے آئیں، گجرانوالہ سے آئیں، تو پھر ان کی شخصیت کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں تو بندہ سنتا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو یار دوست آدمی تھے اور دوسرا اپنی فیملی کے لیے، یعنی بہنیں، بھائی، قریبی جو کزنس ہیں، ان کے لیے وہ ایک چھتر چھایا تھے۔ اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام اپنے بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھانجوں کی، یعنی بہنوں اور بھائیوں کے خاندانوں اور کزنس کے خاندانوں کے سارے رشتے بھی وہ کرواتے تھے اور شادیاں بھی وہ کرواتے تھے، کیونکہ وہ سب کو، اور کرواتے سے مراد کہ صرف رشتے طے نہیں کرواتے تھے بلکہ ان کا مکمل ہر طرح سے بندوبست بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور علاقے میں کہ ایک وہ جو ان کی جو تھی پبلک ریلیشننگ کہیں، جو آج کے زمانے میں اٹھنا بیٹھنا جس کو کہیں، ڈیرے دار آدمی تھے، تو پورا علاقہ جو ہے گجرانوالہ، وزیر آباد، وہاں پر کوئی ایسا گاؤں نہیں تھا جہاں ان کا تعلق نہ ہو۔ وہاں کیا، پھر آگے گجرات چلے جائیں، پنجاب پورے میں ہر جگہ ان کی تعلق داریاں تھیں، یار دوست تھے۔ تو وہ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں اور تعزیت بھی کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اچھا جی، اب جو معاملات جو میں نے رکھنے ہیں وہ ایک تو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان چیمی بروس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں پاکستانی صحافی نے سوال پوچھا عمران خان کی رہائی کے بارے میں۔ یہ پہلی پریس کانفرنس، تو اس میں انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا، انہوں نے بات ہی نہیں جانے دی ادھر۔ انہوں نے کون عمران خان، مطلب ہوتا ہے نا جو آپ کی باڈی لینگویج، کون عمران خان، اچھا کوئی عمران خان، سانو کی ہمیں کیا لگے اس سے۔ تو اس طرح کا ان کا انداز تھا، لب و لہجہ تھا، اور انہوں نے قطعاً نظر انداز کر دیا۔ اور پھر صرف معاملہ یہاں تک نہیں رکا، ٹرمپ نے پہلے کانگریشنل میں جو ان کی سپیچ تھی کانگریس میں، اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا جی زبردست، پاکستان نے وہ جو کیا ہے شریف اللہ داعش کا، کل ان کو بلکہ امریکہ میں پیش بھی کر دیا گیا، عدالت میں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اس اپنی تقریر میں ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں پر ہمارے یار دوست جو ٹرمپ نے کیا تھا یوکرینی صدر کے ساتھ، تو سب یہاں پر، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، اب اگلی باری پاکستان کی، اب اگلی بار پاکستان کے وزیر اعظم کی بےزتی ہوگی، پاکستان کے وزیر خارجہ کی بےزتی ہوگی۔ الٹا ہو گیا، ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، پہلی تقریر میں ادا کیا، اور اس پر تالیاں بجائیں کانگریس نے، اور پھر
پہلی پریس کانفرنس نئے ترجمان جو ہے دفتر خارجہ کے، اس میں عمران خان کے متعلق سوال ہوتا ہے اور وہ سوال کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں امریکہ اور پاکستان کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر، اور وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے مفاد میں امریکہ اور پاکستان کا مفاد ایک ہے اور دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری اس بات کا مظہر ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے بیچ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات اب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان مسلسل خط لکھ رہے تھے۔ عمران خان نے اپنی پوری اوورسیز تنظیموں کو کہا، خاص طور پر امریکہ کی تنظیم کو، کہ جی کروڑا ڈالر لگ جائیں، لگاؤ، پیسہ لگاؤ۔ امریکہ کی جو انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ، ان کے ذریعے پاکستان کی ریاست کے اوپر دباؤ ڈلواؤ۔ ولاگر، یوٹیوبر، 25 دسمبر کو کال آ جائے گی، ٹرمپ حلف اٹھانے سے پہلے عمران خان کو رہا کروائیں گے، پتہ نہیں طرح طرح دور دور کی کوڑیاں لاتے تھے۔ ہمارے جیسے چھوٹے سے ولاگر، چھوٹے سے صحافی آپ کو گزارش کیا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، ملکوں کے معاملات اس طرح نہیں چلتے، اور ٹرمپ جو نعرہ لے کر آ رہے ہیں وہ پہلے اپنی جان چھڑوائیں گے اپنے ملک میں، جس طرح اس نے پھنسنا ہے وہی ہوا نا۔ کینیڈا گلے پڑ گیا، یوکرین گلے پڑ گیا، اسرائیل والا معاملہ ابھی تک اس سے حل نہیں ہو رہا، فلسطین والا۔ تو ٹرمپ ان سے جان چھڑوائیں گے، امیگریشن کے متعلق جو وعدے کیے ہیں ان سے جان چھڑوائیں گے، جنگیں بند کروائیں گے، یا وہ صرف اور صرف دنیا کے کونے میں کروڑا ڈاٹس میں سے جو ایک ڈاٹ ہوتا ہے وہ ڈاٹ ہے عمران خان۔ کروڑا ڈاٹ میں سے بڑے بہت بہت باریک سے کروڑا نقطے، ان میں سے ایک نقطہ عمران خان ہوگا۔ تو ٹرمپ کی اس پر نظر نہیں پڑنی، ہم یہ کہتے تھے، لیکن اپنا ویلاگ بیچنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، سارے میں نام کیا لوں، سارے عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھا کر عمران خان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ عمران خان کے لیے جینوئنلی پاکستان میں اچھا خاصا مومنٹم اٹھ سکتا تھا اگر یہ لوگ تاریخ پہ تاریخ نہ دیتے، اگر یہ لوگ نہ کہتے کہ جی دیکھیں آرمی چیف تو جا کر عمران خان کے قدموں میں بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں عمران خان رہا ہو جاؤ، عمران خان کہتا ہے جی نہیں میں رہا نہیں ہونا، جی عمران خان سلطان رائی بن گیا، میں نہیں رہا نہیں ہوں گا۔ پھر ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان کو رہا کروا لیں گے۔ عمران خان اندر سے بیٹھ کے کہتا تھا جو الو کے پٹھوں جو میں کہتا ہوں وہ کرو، وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سڑکوں پر لوگوں کو لاؤ۔ اب لوگ سڑکوں پر کیسے آئیں؟ جب لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہم نے جس صحافی کو دنیا کا سب سے بڑا سچا صحافی مانا ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو رہا خود نہیں ہونا چاہتے، جب خود رہا نہیں ہونا چاہتے تو پھر اس کی رہائی کی تحریک کیوں چلائیں ہم؟ پھر یہ کہ عمران خان کو تو ٹرمپ رہا کروائیں گے، تو جب عمران خان کو ٹرمپ رہا کروائیں گے تو ہم جا کر جوتے کیوں کھائیں، ہم جا کر مار کیوں کھائیں، کٹ کیوں کھائیں؟ تو اس لیے میں کہتا تھا کہ یہ عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ ولاگر، یہ یوٹیوبرز۔ تو اب جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پوری کی پوری لابنگ امریکہ کے اوپر عمران خان نے کروائی، وہاں سے عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں سے اب خبر تو یہ بھی آ رہی ہے، سعید چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ دفتر خارجہ کے سورسز سے کوئی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ پاکستان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ صدر ٹرمپ کا کسی بھی وقت، اور 17 تاریخ تک کہا جا رہا ہے یا کچھ اگلے ہفتے، کال آ جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، شکریہ ادا کریں گے، لیکن کیونکہ اس طرح کی بڑے لیول کی جب کنورسیشن ہوتی ہے، فون پر رابطہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پرائم منسٹر کی اور دفتر خارجہ کی پراپر تیاری ہوتی ہے کہ جی ہم نے کیا بات کرنی ہے، پرائرٹیز ہوتی ہے نا، ورنہ یہ تو نہیں ہے جی کیسا ہے نیو یارک کا موسم، کیسا ہے واشنگٹن کیسا جا رہا ہے، آپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ایلن مسک نے تو دنیا کو کھلا کے رکھ دیا، اس طرح کی چیزیں تو نہیں ڈسکس ہوتی نا، اس ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا مقصد ہوتا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ جی وہ تو لکھ کر پرچیاں لکھ کر جاتے ہیں، تو بھئی پرچیاں اس لیے لکھ کر جاتے ہیں کہ بعد ٹائم کم ہوتا ہے، مدعے زیادہ ہوتے ہیں، تو مدعے پر آؤ والی بات ہوتی ہے نا کہ جی مدعے پر آؤ، تو مدعے پر رہنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، تو وہ تیاری سعید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے۔ اگر وہ کال آ گئی، دیکھیں ٹرمپ کا پہلا خطاب پاکستان کا شکریہ، دفتر خارجہ کے ترجمان کی پہلی پریس کانفرنس پاکستان کا شکریہ، اب کال آئے گی تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب نے جتنے تعویذ گنڈے کروائے ہوئے تھے پھر وہ جلانے چاہیے نا عمران خان صاحب، تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے، پھر ٹکرے ماریں گے، خودکشی کریں گے۔ آخری امید تھی نا منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد
یعنی یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، لا مولا میں رہا ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد جو امید تھی وہ ٹرمپ سے تھی، تو وہ ٹرمپ بھی عمران خان صاحب کو گھاس نہیں ڈال رہے. تو ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ دیکھیں حکومتیں ریاستیں بڑا کمال طریقے سے کھیلتی ہیں. ٹرمپ مصیبت میں پھنس گئے ادھر، ان کو کوئی نہ کوئی سکوپ چاہیے تھا اپنے لوگوں کو ذرا دکھانے کے لیے کہ دیکھیں نہیں میرے آتے یہ ہو گیا. پاکستان کی حکومت کو ٹرمپ کے ساتھ دوستی چاہیے تھی، کارڈ مل گیا، شریف اللہ کمال ترپ کا پتہ کھیل دیا. ٹرمپ نے بھی کھیل دیا، پاکستان کی حکومت نے بھی کھیل دیا، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مایوسی پلے پڑے عمران خان صاحب کے. دوسری چیز مریم نواز صاحبہ نے کل، اور میں مریم نواز صاحبہ کے اس ایکشن کو اتنا کوئی غلط نہیں سمجھتا، شاید ان کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا. میں اتنا مارجن مریم نواز صاحبہ کو دے سکتا ہوں کیونکہ سی ایم کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے اسپتال کے MS نے ڈیزائن کیا ہے، کون سے نہیں کیا. فیصل مسعود صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ جی تمہیں کس نے میو اسپتال میں گئی تھی، اور حالات دیکھ کر، اور حالات برے ہیں کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ میو اسپتال تو 2 ارب روپے کا مقروض ہے یا ڈیفالٹر ہے، بل مطلب اخراجات زیادہ ہیں، بجٹ کم مل رہا ہے. تو وہاں جب بجٹ کم ہو تو دوائیاں کہاں سے ہوں گی، پھر لوگ تو رلیں گے نا. میں نے ایس پتہ کیا 20 ارب روپے کا بجٹ ہے اس کا، 20 ارب روپے کا. تبھی جا کر لوگوں کو مفت علاج ملتا ہے نا. آپ کے پنجاب کے پیسے جو ہیں وہ تو ہیلتھ کارڈ والے لے کر جاتے ہیں. ہسپتال ظاہر اسپتالوں کا تو حشر نشر ہونا ہوگا. تو مریم نواز صاحبہ تو میں ان کی نیت پر زیرو شک کرتا ہوں، بالکل شک نہیں کر رہا. وہ گئیں، ان کو لوگوں نے بتایا، جذبات میں آ کر انہوں نے MS کی کلاس لے لی. ان کو کہا میں تمہیں گرفتار کروا سکتی تھی، گرفتار نہیں کروا رہی، لیکن ریموو کر دیں، ان کو ہٹا دیں. تو مریم نواز صاحبہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ فیصل مسعود صاحب جو ہیں وہ تو پروفیسر آف آرتھوپیڈک ہیں، اور وہ تو جو ان کے پاس 2 چارجز تھے، اپنا MS اور CO. تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں ریزائن کر دیا تھا 12 فروری کو کہ جی مجھ سے یہ چارج واپس لے لے، مجھے یہاں سے ہٹا دے، میں ریزائن کر رہا ہوں، میں ایز اے پروفیسر اپنا کام جاری رکھنا چاہتا ہوں. تو مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ نہیں تھا. لیکن ایک اور چیز، مجھے کئی ڈاکٹروں کے فون آئے کیونکہ وہ پروفیسر بھی ہیں نا، وہ پڑھاتے ہیں، سمپل ڈاکٹر نہیں ہے. وہ ایک ہوتا ہے نا صرف پریکٹسنگ ڈاکٹر ہو، لیکن وہ پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں بچوں کو، میڈیکل کے بچوں کو. تو مجھے کئی ڈاکٹرز کے فون آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد کی بےزتی کی ہے مریم نواز صاحبہ نے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی وزارت صحت کتنا بجٹ دیتی ہے اسپتالوں کو، کیا دیا جا رہا ہے اسپتالوں کو، کون سی سہولتیں ہیں، کتنے بڑے اسپتال ہیں لاہور میں، اتنا بڑا شہر ہے. وہی اسپتال پڑے ہوئے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے تھے، ایک آدھ اسپتال کا اضافہ ہوا ہے بڑے اسپتال کا. وہاں پر کہتے ہیں کارڈیولوجی کو تو بجٹ ہے نہیں، وہاں اینجیوگرافی بھی نہیں، مجھے کسی دوست نے کہا اینجیوگرافی تک نہیں ہو رہی. تو ایسے اٹھ کے ڈاکٹر کی بےزتی کر لینے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. تو ایک سینٹیمنٹ ڈاکٹرز کا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہرٹ ہوا ہے. ڈاکٹر بھی کم نہیں کرتے مریضوں کے ساتھ. میں نے کل کے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ کس طرح ڈاکٹر، میں نے کہا سارے نہیں لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر کس طرح لوگوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں کی طرف دھکیلتے ہیں، کس طرح فارماسیوٹیکل کمپنیز کی دوائیں بیچتے ہیں. یہ صرف انسینٹیوز کی وجہ سے، وہ دوا اثر کرے نہ کرے وہ بیچتے جاتے ہیں. تو ڈاکٹروں کا بھی انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا. لیکن یہ والے معاملے پہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بے خبری میں شاید کچھ ایسا کر گئیں جس سے ڈاکٹرز جو ہیں، جو کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، ان کی ذرا دل آزاری ہوئی ہے. تو وہ آپس میں لگے ہوئے کہ جی اگر کسی اور اسپتال میں دوبارہ آ کر مریم نواز صاحبہ نے بغیر پتہ کیے اسپتال کا بجٹ کتنا ہے، کتنا مقروض ہے، کیا مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا، اگر ایسا کیا تو ایک تو یہ محاذ بن رہا ہے. دوسری، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کے اوپر مقدمہ تھا ٹیڈاب کا، اس میں اب وہ آج کل چیئرمین سینٹ ہیں، تو ان کو وفاقی انسداد کرپشن اینٹی کرپشن کی عدالت میں ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور وہ ان کو جو ہے کراچی میں، تو ان کی ہو گئی ہے، اپنا مکالمہ ہوا ہے، اور بعد میں فائنلی ان کو بری کر دیا گیا. یوسف رضا گیلانی سے عدالت نے پوچھا کہ آپ کس جیل میں جانا چاہیں گے، کراچی، ملتان یا اسلام آباد، جس پر یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے لیے جیل نئی بات نہیں ہے، چاہیں تو مجھے پھانسی دے دیں. اس پر اپنا اینٹی کرپشن کی عدالت کے جج مسکرا دیے، اور عدالت نے سوال کیا کہ آپ کو گھر کی جیل کیوں پسند نہیں، جس پر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میرا آبائی گھر ملتان ہے، فیملی لاہور اور سینٹ آفس اسلام آباد ہے. بعد ازاں عدالت نے گیلانی صاحب کو کہا کہ آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کے خلاف بیان دینے والے اب اس کیس میں ملزم بن گئے ہیں. تو یہ ہے کہ جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، بیان دیے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی، یہ کیا، وہ خود
جو ہے وہ ملزم بن گئے، گیلانی صاحب جو ہیں وہ بری کر دیے گئے، شہباز شریف صاحب کے اوپر جتنے مقدمات تھے وہ ختم ہو گئے، نواز شریف صاحب کے اوپر جتنے مقدمات تھے وہ ختم ہو گئے، زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات چل رہے تھے وہ صدر بن گئے، تو صدر بننے کے بعد ان کو استثناء ہے، تو استثناء کی وجہ سے ان کے مقدمات فریز کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جو چیز میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ سیاستدان فرشتے ہیں، لیکن مقدمات پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں، ایسے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں جو ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، کوئی جج، کوئی جرنیل اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو جو کام، جو جرم وہ کرتا ہے اس کی حد تک مقدمات بنیں گے تو پروسیکیوشن ثابت کر سکے گی، ورنہ ثابت نہیں کر سکے گی پروسیکیوشن۔ یہی ماضی میں ہوا، یہی آج کل جو عمران خان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں ان میں ہوگا۔ عمران خان کے جرائم بہت ہیں، لیکن مقدمات اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ پروسیکیوشن کو وہ ثابت کرنا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، لہٰذا خان صاحب پھر چھوٹی عدالت سے سزا ہوتی ہے اور بڑی عدالت سے بری ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ